ہماری سیریز کی پہلی ویڈیو ہم افغانستان سے شروع کریں گے۔ ہم افغانستان کے ریلیٹڈ ہر ایک چیز آپ کو اس ویڈیو میں آج بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی بیسک انفو ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جائیں گے کہ افغانستان کون سی کنٹری ہے اور کون سی نہیں۔ افغانستان کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف افغانستان۔ اس کی کل پاپولیشن ہے 43 ملین، جو دنیا کے لحاظ سے 36ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی پاپولیشن 36 نمبر پر آتی ہے، اور اس کا جو کل ایریا ہے اس کا ایریا 65,02,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو دنیا کے لحاظ سے 41ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ کنٹری لینڈ لاک کنٹری ہے۔ لینڈ لاک کنٹری ہم اس کو بولتے ہیں جس کے ایریا میں جس کے بارڈر کو پانی ٹچ نہ کرتا، جس کے بارڈر میں کسی بھی سائڈ پر پانی نہ ہو، اس کو ہم لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد سارے کنٹریز ہیں، کوئی سمندر اٹیچ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں۔ اور اس کے جنوب میں پاکستان واقع ہے، اور اس کے مغرب میں ایران ہے، اور اس کے شمالی میں ترکمانستان، ازبکستان اور قازقستان واقع ہے۔ یہ کنٹری ہیں جو افغانستان کو ارد گرد گھیرتی ہیں، اور اس کا جو 24% پاپولیشن ہے یہ سٹی میں رہتی ہیں، اور جتنی 76% ہے وہ باقی ساری سٹیز میں رہتی ہیں۔ افغانستان کا کیپٹل کابل ہے، اور یہ افغانستان کی سب سے بڑی سٹی بھی ہے۔ اور کنٹریز کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کھیتی باڑی سے گزارا کرتے ہیں، یہ کھیتی باڑی کر کے وہ کمائی کرتے ہیں، اور اسی کمائی کو پھر کھاتے ہیں۔ کمائی کا ذریعہ سب سے بڑی ان کی کھیتی باڑی ہے۔ اور ان کی نیشنل جو گیم ہے وہ بسکائی ہے۔ بسکائی ایک ایسی گیم ہے جس میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑی گھوڑے پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک بکری کو اٹھاتے ہیں، اور سب سے پہلے جو وہ ایک دائرہ ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں تو اس کا پوائنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ گیم اس طرح وہ کھیلتے ہیں، یہ بڑے شوق سے یہ لوگ کھیلتے ہیں۔ اور ان کا جو اہم جو ان کی طرف پشتوں سے 7 پشتوں سے آئی ہے وہ ان کی آئل پوائنٹنگ ہے۔ وہ آئل جو پوائنٹنگ ہے وہ پینٹنگ ہے، وہ بڑی دلچسپی سے اور بڑے خوش طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ بناتے ہیں۔ یہ ان کی 7 نسلوں سے 7 پشتے سے یہ رواج آئی ہوئی ہے، یہ آئل پینٹنگ کی۔ اور اس کنٹری کی 36% آبادی تعلیم یافتہ ہے، تعلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں تعلیم کی کوئی شعور نہیں ہے۔ ایک ایسے سادے پادے کھیتی باڑی، بکریاں، بھینسیں چراتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے یہی کام کرواتے ہیں، بازاروں میں جا کے چیزیں بھجواتے ہیں۔ ان کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی بھی شوق نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ کنٹری اپنی صحیح پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ تعلیم ہی ہے جو کنٹری کی فیوچر ہوتی ہے، اور ایک تعلیم کے ذریعے ایک بیسٹ فیوچر ایک کنٹری ایک اچھا اچیو کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے پیچھے ہے تھوڑی سی، کیونکہ یہ تعلیم جو ریشو ہے وہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ 36% کچھ بھی نہیں ہے تعلیم کنٹری کے لیے۔ اور یہ کنٹری جو ہے 19 اگست 1919 کو برٹش سے آزاد ہوا تھا۔ اس وقت برٹش کا راج تھا انڈیا پر اور پاکستان، اور اس میں افغانستان بھی آتا تھا، لیکن اس وقت یہ اس سے آزاد ہوا تھا، اور اس کے بیچ میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایک بارڈر لائن کھینچی گئی تھی، جس لائن کو ڈورینڈ لائن بھی ہم کہتے ہیں۔ اور اس کنٹری کو گریو یارڈ بھی کہتے ہیں۔ گریو یارڈ کیوں کہتے ہیں اب اس کو آگے ویڈیو میں جانیں گے۔ افغانستان کو گریو یارڈ کیوں کہتے ہیں اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ افغانستان کو گریو یارڈ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کئی بادشاہوں نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہے، حملہ کیا ہے، لیکن افغانستان کے لوگوں نے ایسا منہ توڑ کے جواب دیا ہے کہ سب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وجہ سے گریو یارڈ ہم کہتے ہیں۔ ہم اب اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانیں گے کہ کس کنٹری نے اور کن بادشاہوں نے ان کے اوپر قبضہ اور حملہ کیا تھا، اور جس کو واپس منہ کی کہانی پڑی تھی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ موجودہ دور میں کہ کن کنٹریز نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، حملے کرنے کی کوشش کی تھی۔ سب سے پہلے 19 سنچری کو برٹش آیا تھا۔ برٹش یہ سوچ رہا تھا کہ ہم افغانستان کو بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ جب برٹش یہاں پر آئے تو تھوڑا سا قبضہ کر کے وہ اتنا تھکے تھے، اتنے مجبور ہو گئے تھے، اور وہ بھی ان کو بھی بعد میں چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے بعد 20ویں صدی میں ساؤتھ انڈین USSR نے کوشش کی تھی افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے کی۔ انہوں نے بہت
کوشش کی کہ ہم افغانستان کو بڑی آسانی سے اور آرام سے ان کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ وہ کچھ دیر انہوں نے قبضہ کیا تھا، لیکن بعد میں اس کو بھی بھاگنا پڑا، مجبور ہو کے وہاں سے ہٹنا پڑا۔ پھر 21 صدی میں کیا ہوا، امریکہ آیا۔ امریکہ نے بھی بہت کوشش کی وہاں رہنے میں، وہ 20-19 سال بڑی مشکل سے وہاں رہے۔ افغانستان نے ان کا ایک دن بھی سکون سے وہاں گزارنے نہیں دیا۔ ہر ایک دن کوئی نہ کوئی پنگا وہ کھڑا کرتے، جس کی وجہ سے یو ایس اے کو، امریکن لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ ان کو بھی سکون سے رہنے نہیں دیا، اور حتیٰ کہ آخرکار وہ بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور وہاں پر کمپلیٹ طالبان کی حکومت آ گئی۔ ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کافی بادشاہوں نے ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل جانیں گے۔ سب سے پہلے الیگزینڈر دا گریٹ آئے تھے۔ الیگزینڈر دا گریٹ نے بڑی کوشش کی تھی ان کے اوپر قبضہ کرنے کی، ان کو کنٹرول کرنے کی، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے تھے۔ پھر عرب کنگز بھی آئے تھے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی مجبور ہو کر واپس جانا پڑا تھا اس کو۔ پھر چنگیز خان بھی آئے تھے، ان نے بھی بڑی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی ہار گئے۔ پھر اس کے بعد شاہ جہان اور اورنگزیب بھی آئے تھے ان کو اوپر قبضہ کرنے کے لیے افغانستان پر، لیکن وہ بھی ناکام رہے تھے۔ اور اس کے بعد راجہ رنجیت سنگھ نے بھی ان کے اوپر کوشش کی تھی کہ وہ اپنے کنٹرول میں لے افغانستان کے، لیکن ان کو بھی تک ہارنا پڑا تھا۔ اب ہم بات کریں گے رشیا اور برٹش کے بارے میں، کہ وہ کیسے آئے اور افغانستان پر کیسے حملہ کیا اور انہوں نے کیسے کوشش کی۔ سب سے پہلے برٹش 1838 کو وہ خوش ہو رہا تھا، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم افغانستان پر قبضہ کریں گے اور افغانستان پر حملہ کریں گے۔ اس وقت امیر دوست محمد افغانستان میں ان کا لیڈر تھا، ان کا بادشاہ تھا۔ برٹش والوں نے کیا کیا کہ افغانستان پر حملہ کیا اور ان کو کرسی سے ہٹایا اور شاہ شجاعت کو کرسی پر بٹھا دیا۔ انہوں نے ایک پپٹ سرکار بنائی، وہاں پر جو بھی ہوتا تھا وہ برٹش جو چاہتا تھا وہی ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی ہی سرکار پر اپنا بندہ بٹھا دیا تھا، جس کی وجہ سے فرسٹ اینگلو وار ہوئی۔ اور اس میں کیا ہوا کہ جو پپٹ سرکار آئی تھی برٹش کی طرف سے افغانستان پر، ان کا جو لیڈر تھا شاہ، اس کو قتل کر دیا اور امیر دوست محمد کو واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ یہ پہلی جنگ تھی افغانستان اور برٹش کے درمیان، یہ برٹش کی پہلی کوشش تھی، پہلا وار تھا افغانستان کے اوپر۔ برٹش کے پاس کافی ہتھیار تھے، بندوقیں تھی اور ہر ایک چیز تھی، لیکن افغانستان کے جو لوگ تھے وہ وہی پرانے انداز میں لڑنے آئے تھے۔ افغانستان میں اپنی فوج تو نہیں تھی، بلکہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے قبیلے چھوٹے چھوٹے علاقے ہوا کرتے تھے، جس کے لوگ آ کے پھر جنگ میں لڑتے تھے، جنگ میں حصہ لیتے تھے اور وہ لڑتے تھے۔ اسی ذریعے سے انہوں نے برٹش کو ہرایا پہلی جنگ میں۔ پھر کیا ہوا، سیکنڈ اینگلو وار ہوئی۔ سیکنڈ اینگلو وار میں کیا ہوا کہ جو برٹش تھی وہ تھوڑی سی کامیاب ہو گئی، وہ اور ہی ایڈوانس طریقے سے اور ایڈوانس ہتھیار کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے افغانستان کا چھوٹا سا حصہ قبضہ کر لیا۔ اور پھر بھی جو قبضہ کر لیا تھا ایریا، وہ بھی ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ افغانستان اس پر بار بار جو لوگ تھے ان کو تنگ کرنے آ رہے تھے، ان کو سکون کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 1938 کو برٹش اور افغانستان جس وقت پاکستان اور آج جو بارڈر ہے اور افغانستان کے درمیان، جس کو ہم ڈورینڈ لائن کہتے ہیں، وہ 1983 کو یہ ڈورینڈ لائن بنائی گئی تھی۔ اس وقت برٹش کا راج تھا پاکستان اور انڈیا پر، جس کی وجہ سے افغانستان اور جو آج پاکستان کے درمیان لائن ہے ڈورینڈ لائن، اس وقت یہ کھینچا گیا تھا کہ اس سے آگے آپ نہیں آئیں گے اور اس سے آگے ہم نہیں آئیں گے، یہ ہمارے بیچ میں بارڈر ہیں۔ اور اسی دوران رشیا اور برٹش کے درمیان میں 1907 کو یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو افغانستان ہے یہ برٹش کے دائرے میں آتا ہے، برٹش کے انڈر میں آتا ہے، رشیا اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اور اس کے بعد تھرڈ اینگلو وار ہوئی، جس میں افغانستان نے مکمل آزادی پائی، وہ کمپلیٹلی ایک الگ اسٹیٹ ہو گیا تھا، جس پر کسی کا راج نہیں تھا، صرف افغانستان کے اپنے راجہ کا راج تھا، افغانستان کے اپنے لوگوں کا راج تھا۔ اس وار میں جو اس کا ہیڈ تھا وہ امان اللہ تھا۔ امان اللہ نے ایک کڑی محنت اور لگن کے ساتھ برٹش کو ہروایا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ برٹش جان بوجھ کر یہ جنگ ہاری تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے جو ہم نے ڈورینڈ لائن لگائی ہے وہ ایک کمپلیٹ لائن ہو جائے، تاکہ افغانستان کو پتہ چلے کہ یہ لائن اب کمپلیٹلی نہ ادھر آپ جاؤ گے نہ ادھر ہم جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ امان اللہ نے وار ہاری تھی، لیکن جیسی بھی ہروائی تھی امان اللہ نے، وہ جنگ افغانستان جیتا تھا اور افغانستان اس میں لیڈ کر رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 1926 کو امان اللہ نے اسٹیٹ کو ایک بیسٹ جگہ پر لے کر آئے۔
مینز اس میں کافی تبدیلیاں کی. اس کی جو بیوی تھی انہوں نے عورتوں کے لیے حقوق کی آواز اٹھائے، ان کو حق دلایا، ان کی جو حقوق تھے، ان کی جو چیزیں تھے وہ ان کو دلائے. اور امان اللہ نے خود اسکول کھلوائے، ایجوکیشن پر کام کیا، اور افغانستان کے اوور کنسٹرکشن ہر ایک چیز پر انہوں نے کام کیا اور ایک بہترین چیز انہوں نے کرائی. لیکن ان کی بیوی سے ایک غلطی ہوئی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ غلطی یہ ہے کہ اس نے ایک جگہ تقریر میں اپنے حجاب کو پاڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ حجاب کو میز بندے کو پوری کور کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا ہوا، ریویلین ہوئی 1929 کو، ایک زبردست ریویلین ہوئی جس کی وجہ سے ان کو بھاگنا پڑا. سب سے پہلے یہ جو برٹش انڈیا تھی ادھر بھاگ گئے کیونکہ انہوں نے بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ حجاب ان کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے اسلام کو خطرہ ان کو محسوس ہوا. افغان لوگوں کو یہ تو ہمارے اسلام خطرے میں. یہ تو آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حجاب ضروری نہیں ہے، کہ ان کو پورا کور کرنا ضروری ہے. کل کو یہ پتہ نہیں کوئی اور چیز کر جائے گی جس کی وجہ سے ہمارے اسلام کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے ان امان اللہ اور ان کی بیوی کو بھاگنا پڑا، ان کو بھگایا ادھر سے. امان اللہ نے کیا کیا، وہ بھاگ گئے اور ان کی برٹش انڈیا میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کو پرنسز آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ابھی بھی برٹش میں رہتی ہے، وہ ادھر سے جا کے برٹش میں رہتی ہے. جب ریویلین ہوئی تو اس کے بعد ظاہر شاہ آئے اور انہوں نے کنٹرول سنبھالا افغانستان کے اوپر، اور انہوں نے اپنا ایک پرائم منسٹر مینز رکھا جس کا نام داؤد خان تھا، وہی پھر کنٹرول کرتے تھے. اس کے بعد جب 1947 کو پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تو افغانستان نے بہت کوشش کی پاکستان کو نہ تسلیم کرنے کے لیے، کیونکہ افغانستان چاہتے تھے جو ہمارا KPK کا ایریا ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے لوگ ہیں اور ہمیں ان پر کنٹرول کرنا چاہیے. وجہ یہ تھی کیونکہ افغانستان میں جتنی بھی آبادی ہے وہ ساری پشتون لوگ ہیں، اور یہ چاہتے تھے کہ KPK میں بھی جتنے لوگ ہیں وہ پشتون ہیں، یہ ہمارا ایریا، یہ ہمیں آئے گا، جس کی وجہ سے کافی پریشانی اٹھانی پڑی دونوں کنٹریز کو. پاکستان نے کیا کیا کہ افغانستان کے بارڈر بند کروا دیے اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بیچ میں ہنگامہ ہوئے، کیونکہ ابھی آزاد ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتے کہ مشکل کوئی ہو. انہوں نے کیا کیا کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر بند کروائے، جس کی وجہ سے جو آمد و رفت تھی اور چیزوں کے بیچنا خریدنا تھا وہ بند ہو گیا، جس پر کافی تکلیف اٹھانی پڑی. پھر اس پر کیا کیا، ظاہر شاہ نے داؤد خان کو جو ہے وہ ہٹایا سیٹ سے، کیونکہ وہ بار بار مشکلات کھڑی کر رہا تھا افغانستان کے لیے. اور اس کے بعد ظاہر شاہ نے ایک نئی شروعات کی اور ایک نیا سسٹم لاگو کیا، اور ایک ایسا سسٹم لایا کہ ابھی افغانستان خود ہی اپنے پرائم منسٹر کو سلیکٹ کر سکتے ووٹ کے ذریعے. عورتیں بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ووٹ ڈالیں گے اور اسی کے ذریعے سے نیا جو ہے الیکشن ہوگا اور نیا جو پرائم منسٹر ہو وہ سلیکٹ ہوگا. پھر کیا ہوا کہ 1974 کو داؤد خان نے کیا کیا کہ جو ظاہر شاہ تھا وہ باہر گیا تھا، کنٹری سے باہر گیا تھا کسی دورے پر، لیکن اس کے پیچھے 1974 کو داؤد شاہ نے کیا کیا کہ آرمی کے ساتھ مل کر اس کی سیٹ کو تختہ پلٹ دیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا ایک قسم کا. انہوں نے خود کو بادشاہ تو نہیں کیا پر انہوں نے جو کیا ایسا کیا جس طرح وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا زر کا بادشاہ ہوں، لیکن ایک طرف سے انہوں نے سارے جو الیکشن تھا اور یہ سسٹم وہ سارا خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ظاہر شاہ تھا ان کو اٹلی جانا پڑا، یہاں نہیں آ سکے کیونکہ تختہ پلٹ دیا تھا اور داؤد شاہ نے ایریا پر قبضہ کر لیا تھا، افغانستان پر قبضہ ایک قسم کا قبضہ کر لیا تھا. وہ یہاں پر خود کو ایک ڈکٹیٹر، ایک لیڈر ماننے لگا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ ہو. اس کے بعد کیا ہوا کہ کولڈ وار شروع ہو گئی. کولڈ وار سے پہلے تو افغانستان صرف رشیا پر ڈیپینڈنٹ تھا، USA پر ڈیپینڈنٹ تھا، ان سے چیزیں خریدنا اور جو بھی ہیلپ تھی ان سے مانگتے تھے. لیکن کولڈ وار کے بعد کولڈ وار میں کیا ہوا کہ امریکہ اور رشیا آپس میں لڑے ایک قسم کے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے پر زیادہ انفلوئنس ہے. رشیا چاہتا تھا کہ میرے انڈر زیادہ کنٹریز آئے اور امریکہ چاہتا تھا کہ میرے زیادہ انڈر. اس پر کیا ہوا، افغانستان کو لگا کہ ہمیں اب رشیا پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری رہنا چاہیے، ہم نے ایک آزاد کنٹری رہنا چاہیے، ہمیں صرف اس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ افغانستان نے کیا کیا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی اور رشیا کے ساتھ بھی تعلق بنا لیے. انہوں نے صرف رشیا کے ساتھ نہیں بلکہ امریکہ اور انڈیا کو بھی. اس پر USA رشیا کو بڑا ناراضگی کا اظہار ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کافی خفا ہیں آپ سے، آپ تو ہمارے ساتھ تھے، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا. اس کے بعد
1977 کو تھوڑی سی مشکلات آئی تھی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ 1977 کو ایک نئی پارٹی بنائی داؤد خان نے, اور اس میں 3 چیزوں کو لایا, مینس 3 بنیادی چیزوں کو لے کر آئے. اس میں اسلام, نیشنلزم اور سوشلزم. وہ انہی کے ذریعے مینس ایک ایموشنل کہیں یا ایسا کچھ ان کو, تاکہ ان کا جو قبضہ ہے افغانستان کے اوپر وہ برقرار ہے. جب داؤد خان مینس قبضہ کر کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے, کیونکہ ان کو ابھی کافی خطرہ ہونے لگتا ہے, جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ ان کے خلاف وہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کیا کرتا ہے, جو دوسری پارٹی ہے ان کے لوگوں کو مروانا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد داؤد خان سے ایک بڑی غلطی ہو جاتی ہے جو ان کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے آگے جا کے. کیا کرتا ہے کہ وہ ایک فیمس کمیونسٹ لیڈر کو قتل کر دیتا ہے. اس کے بعد اس کے پیچھے مطلب سوئر ریولیوشن شروع ہو جاتی ہے, اور اس کو ایک کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس کے پیچھے آوازیں لگانا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے داؤد خان اور اس کے فیملی کے ساتھ اس کو اس کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک نیا لیڈر آ جاتا ہے, نور محمد. پھر نور محمد کیا کرتا ہے کہ یہ جو اسلام کے کافی خلاف آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ کمیونسٹ لوگوں کا لیڈر تھا. وہ کیا کرتا ہے کہ لڑکیوں کو اسکول بھیجنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں تعلیم حاصل کرے, اور ایک ایسا دور شروع کر دیتا ہے جیسا ایک یورپ وہ اسٹائل والا, ایک کمپلیٹ قسم کی آزادی دلاتا ہے. مینس جس طرح یورپ میں ہوتا ہے, ہر ایک آزاد, لڑکی لڑکا سب آزاد ہو جاتے ہیں. پھر نور محمد کی یہی سب سے بڑی غلطی تھی, کیونکہ یہ اسلام کے کافی خلاف چلے گئے تھے. ہاں, حتیٰ کہ سکون تھا, کنٹری میں کافی تبدیلی آ گئی تھی, لیکن جو طالبان لوگ تھے, افغانی لوگ تھے, جو اسلامی لوگ تھے, ان کو کافی ان سے چڑ ہو گئی تھی کہ یہ تو ہمارے اسلام کا بیڑا غرق کر دیں گے. اس کی وجہ سے یہ نور محمد کے پیچھے لگ گئے اور ان کو ہٹانے لگ گئے, جس کی وجہ سے سول وار ہوئی, اور ایک بہت بڑی تبدیلی تھی, جس کی وجہ سے رشیا اور رشیا کے بعد امریکہ افغانستان میں گھسا تھا. کیا ہو جاتا ہے کہ جب یہ نور محمد کے خلاف یہ سول وار شروع ہو جاتی ہے, ادھر سے رشیا آ کے گھس جاتا ہے افغانستان میں. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کمیونسٹ لوگ ہیں یہ خطرے میں ہیں اور ان کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے. اس بہانے سے رشیا اندر گھس جاتی ہے. آگے کیا ہوتا ہے, جو طالبان مینس جو طالبان ابھی نہیں بنے تھے لیکن طالبان بن گئے تھے, کیونکہ وہ اسلام کو بچانا چاہ رہے تھے, اور کمیونسٹ کا جو لیڈر تھا وہ اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہ رہے تھے. تو کیا ہوا کہ رشیا جو تھا وہ اس بہانے پہ آئے کہ کمیونسٹ لوگوں کو خطرہ ہے, اور امریکہ USA اس بہانے سے آئے کہ اس کے اسلام کو ہم بچائیں گے, اس کے اسلام کو خطرہ ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ جو 9/11 کا جو اسامہ بن لادن کا حملہ ہوا تھا, مینس جو ٹاور پر جہاز گرے تھے, وہ بہانہ بنا کے امریکہ رشیا کے خلاف افغانستان میں شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو طالبان ہیں وہ اسلامی لوگ ان کو پیسے اور سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہی سے پھر طالبان کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. وہ پاکستان سے لوگ تبلیغ کے نام پر وہ لے کر جاتا تھا امریکہ, اور وہاں افغانستان میں رشیا کے خلاف لڑاتا تھا. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ رشیا کو ہار جاتی ہے اور افغانستان سے بھاگ چلی جاتی ہے. اس کے بعد جو افغانستان پر امریکہ کا اسی طرح 9/11 کا حملہ کر کے وہ افغانستان میں گھس جاتی ہے, اور وہ افغانستان پر راج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طالبانوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ تو امریکہ ہماری مدد کر رہی تھی, ہمارے ساتھ تھی, اس کے پیچھے اس کی اپنی وجہ تھی, مینس اپنی کنٹرول لینا تھا, افغانستان کو قبضہ کرنا تھا, ہمیں فائدہ نہیں دینا تھا. اس کے بعد کیا ہو جاتے ہیں, طالبان کے خلاف شروع ہو جاتے, اٹھ کھڑے ہو جاتے اور امریکہ کے بھگانے میں لگ جاتے. آخرکار کے امریکہ کو بھی وہ بھگا دیتے ہیں. اور آج اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں طالبان کی مینس جو حکومت ہے, جو بھی کنٹرول ہے, جو بھی چیزیں چلا رہے ہیں, طالبان لوگ چلا رہے. اور ابھی کافی مینس جو پہلے شروع حالات سے لے کر ابھی جو ہے افغانستان کی کافی بہتر حالات ہے, کیونکہ جتنے بھی جنگیں وہ افغانستان جب سے مینس بنا ہے اس کے اوپر کبھی کنگز آ جاتے ہیں, کبھی کون سا راجہ آ جاتا ہے اور کبھی کون سا راجہ آ جاتا ہے. پھر یہ کنٹری شروع ہو گئی, مینس شروع سے ہی یہ جنگوں میں بچڑا رہا اور وہ رکتا رہا. لیکن ابھی جب سے جنگیں ختم ہوئی ہے افغانستان کی مینس حالت کافی خستہ حال ہے, مینس وہ کافی بہتر ہو گیا ہے پچھلی حالتوں سے, کیونکہ ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ جتنی بھی غلطیاں تھیں وہ سب ان کی اپنی ہی اٹھائی گئی تھی, اپنی ہی لوگوں کی ہی تھی, کیونکہ جس کی وجہ سے یہ باقی لوگ ان کو کمزور دیکھتے اور پھر ان کے اوپر قبضہ کرنے آ جاتے تھے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو افغانستان مینس کافی بہترین حالات میں, اور وہ اپنی دوستی کو بنا رہے ہیں, اپنے ہر ایک کنٹری کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے, کاروبار کا ہاتھ بڑھا رہے,
تعلیمی ادارے اور ہر ایک چیز ایک منفرد انداز سے جس طرح دوسری کنٹریز اپنی کامیابی کے لیے کرتے ہیں، افغانی لوگ بھی وہی اب کر رہے ہیں. مینز اپنی چیزوں کو، اپنی غلطیوں کو مطلب احساس آیا ان کے اوپر، اور ان کو تبدیل اور ان کو ختم کرنے کے لیے ابھی وہ کافی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی حالت کیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرے. اللہ حافظ.